جی میں مہدی علی کاظمی دعائے زہرا کا فادر۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ میڈیکل اللہ کا شکر ہے ہماری فیور میں آیا ہے، بچی کلوز ٹو 15 ڈکلیئر ہوئی ہے اس کے اندر، اور میں جو پیپرز ہر جگہ لے کر جاتا تھا ان کی سچائی سامنے آئی۔ سیکنڈلی اب جو کیس ہے ہم نے آج صبح ہائی کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن فائل کی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ اب امید ہے کہ صبح ہائی کورٹ میں کیس یہ لگے گا اور جج صاحب جو ہیں بچی کو یہاں پہ ریکور کروائیں گے، اور جتنے کلپریٹس ہیں ان سب کو بلایا جائے گا۔ سیکنڈلی ٹرائل کورٹ کی ڈیٹ بھی صبح ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں جو ایک ہمارے بالکل اگینسٹ یہ کیس جس طریقے سے چلا گیا تھا وہ بالکل اس چیز کی سچائی سامنے آئی، اور کیس جو ہے اب بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اس میں اب بہت ساری جو ہیں دفعات وہ ایڈ ہوں گی، اور ہم ایک ٹرینڈ سیٹ جو کر رہے تھے کہ اس کیس میں جتنے کلپریٹس ہیں ان کو نشان عبرت بنایا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بنیں گے اور ان کو سخت سے سخت سزائیں ہوں گی، تاکہ آئندہ کوئی کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح سے نہ کرے۔ اور پاکستان کے معاشرے میں ایک جو غلط میسج دیا گیا تھا، خصوصاً میں پولیس کا حوالہ دوں گا کہ انہوں نے جس طرح سے آئی او صاحب کی تصاویر بچی کے ساتھ وائرل ہوئی، وہ میرے لیے بڑا سیڈ مومنٹ تھا۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ جو ہے اب جب پولیس کو ڈائریکٹ کرے گی تو وہ جو ان کلپریٹس کو وہ لے کر آئیں گے، تو پھر میں امید کروں گا کہ بیہائنڈ دی بار بھی وہ اسی طرح اس لڑکے کے ساتھ تصویریں بنائیں گے، اور وہ بھی میں امید کروں گا کہ پھر وہ جیل کے پیچھے سے وائرل کریں گے۔ مجھے ڈیفرنٹ اس سے سورسز سے آفرز کی وہ آئی ہیں، لیکن کویسچن یہ ہے کہ میں نے آفرز شاید یہ 16 کی آفرز تو میں نے اس وقت ایکسیپٹ نہیں کی جب ہمارا کیس بالکل زیرو تھا۔ تو جب ہم کیس اب ہم لیڈ کر رہے ہیں اچھے طریقے سے اور کیس ہماری فیور میں جا رہا ہے، تو میں 16 کیوں ایکسیپٹ کروں گا۔ سیکنڈلی اس کیس میں ہم نے اس میں جو بھی مجرمان ہیں ہم نے انہیں نشان عبرت بنانا ہے تاکہ آئندہ کوئی کسی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے، تو ہم 16 کی طرف کیوں جائیں گے۔ سب سے امپارٹنٹ چیز، سب سے بڑھ کر کسی بچے کے لیے جو شیلٹر ہوتا ہے وہ اس کے نیچرل گارڈینز ہوتے ہیں، ماں باپ۔ اس کیس کے اندر ایک چیز بڑی بعد میں ایک انکشاف ہوا کہ جو گواہ اور جو نکاح خوان جو اریسٹڈ ہیں ان کا جو وکیل جو وہاں پہ سامنے آئی وہ شیلٹر ہاؤس کی وکیل بھی تھی۔ جب میرے لائر کو جب یہ پتہ چلا تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا عجیب و غریب انکشاف تھا، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم یہی کورٹ سے امید کریں گے کہ وہ بچی کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ 10 ملزمان جو ہیں وہ اس سلسلے سے ان کو بری کر دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے پولیس اب جب ری انویسٹیگیٹ اس کیس کو دوبارہ کرے گی اور اس میں جو ان میں کلپریٹس دوبارہ شامل تفتیش ہوں گے ان کو دوبارہ انہیں پکڑنا پڑے گا۔ تمام پاکستان کی عوام اور ایون پاکستان سے باہر بھی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جنہوں نے مجھے بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسپیشلی سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا جو اس کیس کے ساتھ جڑے رہے اور وہ ایک حق سچ کے ساتھ رپورٹنگ کرتے رہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ میں آپ سب کی دعاؤں اور ایفرٹس کے بغیر اس جگہ پر آج موجود نہ ہوتا۔ آپ لوگوں کا جو ہے وہ بھرپور طریقے سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جب اس وقت یہ کیس زیر تفتیش ہے اور کوگنیزیبل اوفینس کڈنیپنگ کے اوفینس میں زیر تفتیش ہے اور مرکزی ملزم نے بیل حاصل نہیں کی، تو وہ بغیر ہتھ کڑیوں کے کس رشتے سے اے وی سی سی کے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ اس کو کیوں یہ فیور دیا جا رہا ہے اے وی سی سی یا سی آئی اے یا پولیس کی طرف سے؟ یا اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ ہمیں بتائیں، چونکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں بھی کڈنیپنگ کا حتمی فیصلہ نہیں کیا، اور مجسٹریٹ صاحب نے ایس ایف آئی آر میں جب فردر انویسٹیگیشن کا کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی یہ بات طے نہیں ہوئی ہے کہ ایف آئی آر سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ تو طریقہ تو کار یہی ہوتا ہے کہ اس دوران جب تک ملزم بیل پہ نہ ہو اس کو گرفتار رکھا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج سے 15 دن پہلے یہ جملہ کہا گیا صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کی جانب سے کہ جی یہ معاملہ ختم ہو گیا، یہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج جو سندھ کی تاریخ کے اندر اتنا ایک ہائی پاورڈ بورڈ بنا ہے میڈیکل ڈاکٹرز کا، جس میں 10 ڈاکٹرز موجود ہیں، جو آپ کے سامنے آج انہوں نے 4 گھنٹے کارروائی کی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہوتی؟ اس کا مطلب ہے یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ جو ایویڈنس جمع کرائے گئے ہائی کورٹ کے سامنے وہ پراپر نہیں تھے، وہ حتمی نہیں تھے۔ یہ معاملہ ابھی بھی زیر تفتیش ہے، اور ابھی ہمیں جیسے آپ کو بھی آگاہ کیا ہے بورڈ کی چیئرمین ریسپیکٹیبل چیئرمین نے کہ وہ منڈے کو کورٹ کے اندر
اپنی حتمی رپورٹ دیں گے کہ بچی کی عمر ان کے لحاظ سے کیا ہے. یہاں پہ میں ایک بات بہت واضح کر دوں چونکہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. ایک جگہ ہمارا موقف ہے کہ جب نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہوں اور واقعہ سے بہت پہلے ان کا اجرا ہوا ہو تو میڈیکل ایویڈنس ان کے اوپر سبقت حاصل نہیں کر سکتا. مگر یہ رول جو ہے یہ ٹرائل کورٹ کے لیے ہے, یہ اس کورٹ کے لیے جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ ظہیر کو سزا کیا سنانی ہے, کہ کڈنیپنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. یہ رول ہائی کورٹ کے لیے نہیں ہے, تھوڑا فرق کیجئے. کرمنل ٹرائل میں فوجداری کے مقدمے میں جب ڈاکیومنٹس کو فرولا جاتا ہے اور ان کو جانچا جاتا ہے تو وہاں پہ نادرہ کے ڈاکیومنٹس کو ترجیح دی جاتی ہے میڈیکل ایویڈنس کے اوپر. مگر جو حسب بیچے کی کارروائی ہوتی ہے جو ہائی کورٹ میں ہوتی ہے وہاں پہ جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں پیپر کے آن دا فیس آف اٹ فیصلہ کیا جاتا ہے. چونکہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس کے تحت بچی کو آزاد کر دیا گیا کہ وہ اپنے اون فیصلہ کرے, وہ جہاں جا سکتی ہے اور والدین کو نہیں لٹایا گیا. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کروائیں, ہم اس کو چیلنج کریں. اور چونکہ وہ سارا کا سارا ہائی کورٹ کا فیصلہ ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ پہ مبنی تھا, اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے ہم اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کو میڈیکلی چیلنج کر کے اس کی کریڈیبلٹی کو کوشچن کریں تاکہ ہم دوبارہ ہائی کورٹ جا سکیں حسب بیجا کی پروسیڈنگز کے اندر بچی کی کسٹڈی لینے کے لیے, یا کم سے کم یہ بتانے کے لیے عدالت کو کہ وہ اس وقت انلیگل کنفائنمنٹ میں ہے. چونکہ یہ الگ الگ عدالتوں میں کیس چل رہا ہے تو یہ الگ الگ پروسیڈنگز ہیں. ہمارا ابھی بھی موقف یہ ہے کہ نادرہ کے ڈاکیومنٹ سچے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ اوریجنل ہے, بچی کی عمر 14 سال ہے, میڈیکل رپورٹ ویسے ہی 1 سے 2 سال کا فرق کرتی ہے. حقائق پہ مبنی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ نادرہ ڈاکیومنٹس کی تصدیق ہی کرے گی. مگر ٹرائل کے اندر نادرہ کے ڈاکیومنٹس ہی دیکھے جائیں گے. بٹ چونکہ ہم نے ہائی کورٹ دوبارہ رجوع کرنا ہے, بچی کی جو آزادی کے حوالے سے آرڈر تھا اس کو چیلنج کرنا ہے, تو ضروری ہے کہ جو ایک سرٹیفکیٹ ہائی کورٹ کے سامنے تھا اس کو ہم چیلنج کریں. جو آج آپ کے سامنے میڈیکل بورڈ ہوا ہے وہ اسی کے حوالے سے ہوا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ منڈے کو جو ہے جو حتمی رپورٹ آئے گی وہ حق اور سچ پہ مبنی ہوگی اور جو موقف ہے والدین کا وہ اس کی تائید کرے گی. اچھا سر, یہ بتائیں آج دعا زہرا آپ سے نہیں ملی ہے, ہم نے بھی ان سے کہا کیا وجہ ہے کیوں نہیں ملی؟ دیکھیے اگین یہ سوال والدین سے اس وقت کرنے کا نہیں ہے, پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے. بچی اس وقت آج پولیس کسٹڈی میں میجسٹریٹ صاحب کے آرڈر کے تحت آئی تھی کہ اس کو میڈیکل بورڈ کے آگے پروڈیوس کرنا ہے. ادروائز جو ہائی کورٹ کا اپنا آرڈر ہے کہ وہ ایٹ لبرٹی ہے, وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے, وہ اپنی جگہ فی الحال ان پلیس ہے. اس حد تک اس کو میڈیکل بورڈ کے آگے پروڈیوس کیا گیا ہے اور اب واپس اس کو میجسٹریٹ صاحب کو آگاہ کر دیں گے کہ ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. آج یہ والدین سے ملاقات کے لیے یہ چیز نہیں تھی, نہ کورٹ کے ایسے کوئی احکامات تھے کہ ایسی کوئی چیز کی جائے, اس لیے ہم نے بھی اپنی طرف سے کوئی ضد نہیں کی, ہم نے بھی اپنی طرف سے ایسی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا تاکہ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ اگر بچی کی عمر 16 سال سے زائد پائی جاتی ہے, جیسے پہلے بھی 16-17 کے بارے میں بتائی گئی تھی, تو اس کے بعد پھر آپ کا لائحہ عمل آگے کیا ہوگا؟ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ جب تک نادرہ ڈاکیومنٹس کو جھٹلا نہ دے, ویریفائی کر کے کہ جی یہ جھوٹے ڈاکیومنٹس ہیں, اس کو سزا اسی حوالے سے دینی ہے, وہ ٹرائل کی حد تک بات ہے. ہم جس وجہ سے اس میڈیکل ایویڈنس کو کویشچنیبل, جو موجودہ میڈیکل ایویڈنس ہے جس میں بچی 16 سے 17 کے سال کے درمیان بتائی گئی ہے, اس کو اس لیے چیلنج کر رہے ہیں تاکہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر اس وقت ایک ہماری طرف سے رکاوٹ بنا ہوا ہے بچی سے ملاقات کی راہ میں, ہم اس کو سکسیسفلی چیلنج کر سکیں. تو اس وقت ہمیں امید ہے کہ حقائق پہ مبنی میڈیکل ایویڈنس جو ہے وہ وہی بتائے گا جو بچی کی اصل ایج ہے, جو برتھ سرٹیفکیٹ پہ بھی آیا ہے, جو نادرہ کے ڈاکیومنٹس پہ بھی آیا ہے اور پاسپورٹ پہ بھی آیا ہے. اور یہ آپ لوگ کے علم میں ہے, یہ پہلا کیس نہیں ہے. آپ لوگ بہت سارے کورٹ رپورٹر حضرات اور بہنیں جو یہاں موجود ہیں بہت سے کیسز ایسے کور کر چکے ہیں جہاں 13 سال کی بچیاں چلاتی تھی وہ بانگے دوہل کے میں 18 کی ہوں, میں 20 کی ہوں, اور بعد میں میڈیکل سے اور نادر سے ثابت ہوا کہ وہ 13 کی تھیں. تو بچیاں ان حالات میں کن خدشات کا شکار ہوتی ہیں, کس خوف کا شکار ہوتی ہیں, یا کس طرح سے ان کی ذہن کشی کی ہوتی ہے, یہ تو کوئی سائیکیٹرسٹ ہی آرام سے بتا سکے گا, چائلڈ تھراپسٹ بتا سکے گا. بٹ ہمارے جو ابہام اس بارے میں ہیں وہ بے وجہ نہیں ہے. ہمیں کسی وجہ سے یہ خدشات ظاہر ہیں کہ بچی اس وقت جو بیان دے رہی ہے وہ کسی کے انفلوئنس میں ہے, کسی کے باتوں میں آ کے ورگلا کے ہے, اور ایک طریقے سے اسے بتایا گیا ہے کہ بیٹا یہ مخصوص جملے بولو اور یہ جملے ریپیٹ کر کے واپس آ جاؤ. عمران صاحب, آئی او کی تبدیلی کی درخواست مسترد ہو گئی ہے, آج بھی جو ہے وہ اسی بات پہ کہنے کہ کیس بنتا ہی نہیں. آئی او کی اس وقت جو درخواست مسترد ہوئی ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہوئی ہے, وہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ میڈیکل کا بورڈ کا ایویڈنس آنا باقی ہے, تو اس سٹیج کے اوپر یہ درخواست نہیں بنتی. یعنی کہ جب میڈیکل کی رپورٹ آ جائے گی منڈے کو, میں یہ آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ہم منڈے, وہ شرمندگی کی بات ہے تو وہ صوبے کے آئی جی کے لیے ہے, وہ شرمندگی کی بات ہے تو اس شہر کے اے آئی جی کے لیے, وہ شرمندگی کی بات ہے تو پوری کی پولیس کے لیے ہے کہ ایک آئی اے زیر تفتیش معاملے کے اوپر بار بار حتمی رائے میڈیا کے سامنے دیتا ہے. یہ غلام نبی میمن صاحب کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے, جاوید اوڈو صاحب کو اس کی تکلیف ہونی چاہیے, ڈی آئی جی کریم صاحب کو اس کی